الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. بھائیو، آپ جب کہ آپ جس کنٹمپریری ورلڈ میں رہ رہے ہیں، اس میں ریپیڈلی چینجز یہ آپ کے دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور اس سے پہلے بھی جو یہ جغرافیائی تقسیم ہوئی ہیں، جس طریقے سے پھٹے لگا کے دنیا کو تقسیم کیا گیا ہے. ہمارے ایک سینئر ڈاکٹر تھے، انہوں نے بتایا ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں اتنی جلد بازی میں انہوں نے علاقے تقسیم کیے، زیادہ تر تھرڈ ورلڈ کہہ لیں یا عالم اسلام کے حصے بکھرے جب کیے، ان کو ایسے تقسیم کیا کہ پھٹا لگایا اور کہا کہ یہ حصہ فرانس کو دے دیتے ہیں، اتنا حصہ امریکہ لے جاتا ہے، اتنا حصہ برطانیہ کو دے دیتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ کچھ علاقوں کو دیکھیں تو بالکل آپ کو جو ہے وہ سیدھا خط اس میں نظر آئے گا، اس میں کوئی وہ جغرافیائی جو رہا. اور جو فیصلے ہو رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، وہ ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ہاں یہاں پہ کوئی اس کے لیے باز گشت، کوئی اس کے لیے اپوزیشن، کوئی اس کے لیے رکاوٹ، کوئی اس کے لیے جہاد. بہت الا ماشاء اللہ جو کر گئے، لیکن وہ پبلک عوامی ایک جو موب تھا، وہ شکل بہت عرصہ ہوئی یہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملی. اب یہ جو کیس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام جو لے کے آتے ہیں معاشرے کے اندر، وہ جو چلتے ہیں، وہ جو نبی اس اپنے زمانے کے اندر کیا کہتے ہیں کہ وہ اس قوم میں مبعوث ہوتا ہے اور وہی زبان بولتا ہے جس کے اندر وہ مبعوث ہوتا ہے، بلکہ اس زبان کا وہ بہترین اسپیکر ہوتا ہے، اور وہی لباس پہنے گا، وہی طرز بود و باش اختیار کرتا ہے جس کے اندر وہ مبعوث ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایگزسٹنگ سوسائٹی کے اندر ایک ایکٹیو رول ادا کرنے کے لیے مبعوث ہوتا ہے. جو ایگزسٹنگ سوسائٹی ہوگی جس کے اندر وہ مبعوث ہوتا ہے، اس کا ایک بہترین ایکٹیو رول، ایک ماڈل جو پیش کر رہا ہوتا ہے، وہ وقت کا نبی ہوتا ہے. اور یہی ذمہ داری وہ سونپ کے جاتا ہے اپنے اوپر ایمان لے آنے والوں کو. ہمارے دین میں قطعاً یہ تصور نہیں ہے کہ آپ یہ جو زمین ہے یہ اللہ نے بنائی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سونا اگلتی ہے. زمین کے ریسورسز کبھی کم نہیں ہوئے، زمانے قدیم سے لے کے اب تک یہ زمین سونا اگلتی رہتی ہے. اس کے اندر حدید ہے، اس کے اندر فولاد ہے. فولاد جو حاصل کر لیتا ہے، فولاد کو نرم کرنا جو سیکھ لیتا ہے، پھر وہ دنیا کو نچواتا ہے. پھر دنیا ساری اس کے آگے وہ ہانکتا ہے، دنیا آگے ہوتی ہے اور یہ اس کو پیچھے اس کو حدید کے ساتھ ان کو درے لگاتا. تو یہ زمین یہ مذاق نہیں. یہ دیکھو، یہ جو لالچی ریاستیں ہیں جن کو براعظم کے براعظم ان کے پاس ہیں، براعظم کے براعظم ہیں، اور ان کا پیٹ نہیں بھر رہا. جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی آدم اتنا حریص ہے، اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا سوائے اس کے کہ یہ مر جائے اور مٹی اس کے اوپر ڈالیں، مٹی سے اس کا پیٹ بھرے گا. ویسے یہ اتنا لالچی ہے. یہ بدبخت زمین کو چھوڑ کے باقی کائنات کو جھانک رہے ہیں کہ وہاں پر بھی کوئی ریسورسز پائے جاتے ہیں. ان کو زمین نہ کافی. زمین میں کیا ہے بھائی؟ زمین آپ چھوڑ دیں، آپ ہو جائے گوشہ نشین، آپ ہو جائیں درگاہوں میں بیٹھنے والے، آپ ہو گئے خانقاہی، آپ ہو گئے لائبریری میں بیٹھنے والے، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے اپنے جو وہ خواہش ہے وہ خطبے سن لیے، وہ تجوید سیکھ لی، وہ قرآن مجید کر لیا. اور یہ جو زمین سونا اگلتی ہے، یہ جو اس کے دریا ہیں، اس میں سے جو پانی چلتا ہے، اس کے جو فضائیں ہیں، اس کے جو سمندر ہیں، یہ آپ چھوڑ دیں. یہ چھوڑ دیں گے تو یہ فائدہ دیتے ہیں نہیں دیتے؟ یہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ نہر سویز
جو مصر کے ہے اور جو کہ مسلمانوں کا ایک خطہ ہے، اس کے اندر اس کی کتنی زبردست پوزیشن ہے نہر سوئز کی، اور اگر یہ نہ چھوڑے، اس کو بند کر دیں تو کتنا نقصانات کر لیتے ہیں مغرب کا۔ اس کے علاوہ یہ ریڈ سی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو مکہ کے ساتھ ہی لگتا ہے یہ ریڈ سی، اس کے اندر کیا چیز ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ ریڈ سی کے قریب کیوں مبعوث کیا جاتا ہے؟ یہ جو ہندوستانیوں کو، پاکستانیوں کو اللہ نے یہ جو کھلا سمندر دیا ہے، دیکھیے اگر آپ اس کا راستہ نہر سوئز کو نہیں دیتے، اس راستے سے نہیں دیتے تو کئی بر اعظم مل ہی نہیں سکتے، پھر وہ بحری جہاز کو راستہ پڑتا ہے بہت بڑا، اور اس کے راستے میں پڑتے ہیں منجمد سمندر، وہ سمندر جن کے ہاں جہاز رانی نہیں ہو سکتی، اگر ہوگی تو بہت زیادہ اخراجات ہوں گے، اور ان کی پروڈکٹ یہاں پہنچنے میں بہت زیادہ ان کو کرائے کی لاگت آ جائے گی، تو لازمی طور پر ان کو وہ چلتے ہوئے سمندر چاہیے جس کے اندر جہاز رانی آسانی سے ہو سکتی ہے، جہاں پہ گلیشیئر نہیں آتے راستے میں، جو کوئی کئی مہینے 6 مہینے کے لیے منجمد نہیں ہوتے۔ آپ چھوڑ دیجئے، زمین تو سونا اگلتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ میں نے زمین کو بنایا تمہارے زندوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی۔ آپ اس میں مردے چیزیں ڈال دیتے ہیں، یہ پتے اس میں گرتے ہیں، آپ اس میں جو روزانہ کی سبزی جو بچ جاتی ہے ڈنڈل ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کھاد بنا دیتا ہے، وہی زمین کی فرٹیلائز ہو جاتی ہے زمین اس سے۔ یہ جو بڑی سخاوت کے ساتھ ہمارے صدر صاحب نے جا کے وہاں پانی ان کو بخش دینا انڈیا کے نام، بھائیو آپ کو قدر نہیں پانی کی، ہمارے ہاں پانی کسی زمانے میں وافر ہوتا تھا، اور آپ جب کاشتکار سے جا کے پوچھیں کہ اس کو کیا نوبت آئی ہوئی ہے، اور کیوں ہماری فصلیں، کیوں ہماری یہ جو روزانہ کی ہم خوراک کھاتے ہیں یہ کیوں مہنگی ہو گئی ہے، یہ جو پانی فروخت کیا گیا ہے، جو پانی کا سودا کیا گیا ہے IMF کے ساتھ، وہ انہوں نے اس لیے کر لیا کہ پانی کی قدر انہوں نے سیکھی نہیں ہے۔ پانی کیا چیز ہوتا ہے؟ مصر کے اندر ایک دریا چلتا ہے، مصر کے اندر ایک دریا چلتا ہے، نیل، اور اب آپ مصریوں سے پوچھئے کہ نیل، وہ پرانے زمانے میں ہمیں بتاتے تھے، اور شوقی کا اس کے اوپر قصیدہ بھی ہے کہ نیل کو چلانے کے لیے برسوں تک مصری لوگ جو ہے وہ ایک کنواری عورت کی بھیڑ دیتے تھے۔ نیل چلے گا، دریا چلے گا تو روزی آئے گی، یہ دریا رک گیا تو مصر بنجر ہے۔ یا قدر کرتے ہیں مسلم ورلڈ کے اندر پانی کی قدر کی مصر نے، یا جو میں نے جو رپورٹس پڑھی ہیں اس کے اندر ہے کہ سب سے زیادہ جو پانی کا بہترین استعمال کرتے ہیں، منیمم جو ریکوائرمنٹ کے ساتھ پانی کی اپنی ضرورت پورا کرتے ہیں، وہ آپ کو سن کے افسوس ہوگا، اسرائیل کو جو شروع میں جو حصہ ملا تھا وہ بنجر علاقہ تھا، بعد میں تو انہوں نے قبضہ کر کے تو جتنے لہلاتے کھیت تھے اور جو اردن سے دریا آتے ہیں اس کو لے کے اس نے پانی پہ قبضہ جمایا، مگر شروع میں اس کے حصے میں صحرا آیا تھا، ان کے بچے کو ایک ایک قطرہ اور بوند کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اس کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے۔ آپ کے یہاں پانی وافر ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، 300 سال تک 150 سال تک یہاں انگریز بیٹھا رہا کہ نہیں بیٹھا رہا، وہ اسی اناج کے ساتھ اپنے وہاں لندن کو پالتا رہا اور بہترین سٹی بنا لی اور پوری دنیا کا مالک ہو گیا۔ تو یہی کاشتکار تھے، یہی آپ کا پانی تھا، یہی سونا تھا زمین۔ تو زمین سے آپ لا تعلق ہو جائیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کو لینے والے بہت ہیں، اس زمین کو لینے والے بہت ہیں۔ اور دیکھیے زمین تو بنائی ہے اللہ نے مسلمانوں کے لیے، زمین تو وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ سارا کھیل جو دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت تک ہے جب یہاں پہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے موجود ہیں، وہ جب تک یہاں آباد رہیں گے اللہ یہاں روزی بھی دیتا رہے گا، برسات بھی برساتا رہے گا، اور یہ آپ کی ندی نالے چلتے رہیں گے جب تک آپ کلمہ پڑھتے رہتے ہیں، جب تک یہ کہانی ختم ہو جائے گی تو اللہ یہاں قیامت برپا کر دے گا۔ اس کو ایسی کوئی زمین نہیں چاہیے کہ جہاں پہ اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے۔ تو ہمارے ہاں رہبانیت نہیں ہے، یہ ریسورسز کو چھوڑ دینا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلامی کئی سارے جماعتیں ہیں، جب وہ توحید کی بات کرتی ہیں یا اللہ کی راہ میں نکلنے کی بات کرتی ہیں تو ان کے ذہن میں بالکل اس کے جو ریسورسز ہیں زمین کے، اس سے کچھ سروکار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کو اعلیٰ درجے کا زہد اور تقوی سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے لا تعلق ہو جائیں، ان کو چھوڑ دیجئے، یہ جتنا آپ کا انفراسٹرکچر ہے یہ جہاں مرضی ہے چلا جائے، یہ جتنے اس کے پانی کے ریسورسز ہیں، جتنا یہاں پہ کچھ لوہا اگلتا ہے، یورینیم ہے یہاں پہ، کتنے چھوٹی معمولی سی دھات ہوتی ہے، معمولی سا وہ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو کنسنٹریٹ کر دیں تو وہ ایٹم بم بن جاتا ہے، یہ بھی تو زمین کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ کس کے پاس چلا جائے گا؟ اور جس کے پاس جائے گا تو وہ کیا صرف اس سے اپنا پیٹ پالے گا، یا اس کے ساتھ اس کی کوئی لالچ کی کوئی حد ہے کہ وہ کہاں پہ جائے تو اس کی لالچ ختم ہوگی؟ تو یہ بالکل غلط اپروچ۔
یہ بالکل عالم اسلام کے اندر غلط اپروچ ہے کہ آپ جس عرصے کے اندر دین کو سیکھ رہے ہیں اس عرصے کے اندر جتنے چیلنجز آپ کو کرنٹلی فوراً ریپڈلی جواب دینا ہے آپ ان سے لا تعلق ہو جائیے، اس لیے کہ آپ نے جو امیجن بنا لی ہے نا کہ اتنی تعداد ہو جائے گی تو پھر ہم کو افینس کریں گے یا ڈیفینس ہی کریں گے. افینس تو بہت دور کی بات ہے، آپ ڈیفینس ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک آپ نے جو امیجن کر لیا نا کہ وہ نہیں ہوتا، اس درجے پر نہیں پہنچتا. وہ جو کتب اور ابدال اور کیا درجے صوفیہ ہیں کیا جو پرانے چلتے تھے، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ساری تحریکوں کے اندر ہے، خواہ وہ جماعتوں کی شکل میں کام کر رہی ہوں یا گروپس کی شکل میں کام کر رہی ہوں یا تربیت و تزکیے کی شکل میں کام کر رہی ہوں. وہ یہ چیلنج کو لینا اور اس کے بعد ریسورسز کی اہمیت کو سمجھنا، نہ صرف اس کے لا تعلق ہیں بلکہ اس کو تقوی کا بہترین درجہ سمجھنا. اور حالانکہ یہ ایسا معاملہ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ یہ زمین ہے، یہ جس کے پاس ہوتی ہے وہ آپ کے ضمیر کا بھی مالک ہو جاتا ہے، وہ آپ کے ایمان کا بھی پھر سودا کرتا ہے، وہ پھر آپ کی آخرت کو بھی بیچ سکتا ہے، پھر وہ آپ کو جس رخ پہ لگائے گا ادھر کو آپ نے ہو جانا ہے. یہ ابھی پاکستان اتنا غریب ملک ہے، یہاں کھانے کو نہیں ملتا. آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے مینڈک برسات میں پیدا ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے چینل پیدا ہو رہے ہیں، ہر روز ایک نئے چینل کا اضافہ ہو جاتا ہے. مذاق بنا ہوا ہے چینل بنانا. ان کو معلوم ہے کہ لوگوں کے اذان کے ساتھ یہ ریسورسز کو ہاتھ میں لینے سے کس کس چیز کا آدمی مالک ہو جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف مادے کا مالک ہو جاتا ہے، صرف اس کے پاس جو ہے وہ مال آ جاتا ہے، اس کے پاس اذان آ جاتے ہیں، اس کے پاس آپ کی نئی نسلیں آ جاتی ہیں، اس کے پاس آپ کی عورتیں آ جاتی ہیں، اس کے پاس آپ کی جوان بیویاں چلی جاتی ہیں. وہی ٹرینڈ پھر دیتا ہے، وہی ان کو راستے دکھاتا ہے. اور پھر ہندوستان کی تو مٹی ہی ایسی ہے کہ یہ تو جس کے پاس طاقت ہوتی ہے یہ تو سلیوٹ ہی اس کو کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ہمارے دین کے اندر زبردست چیلنج ہے کہ کیا آپ یہ ریسورسز جتنے ہیں اس کو یوں ہی چھوڑ دیں گے اور یہی تقوی کا معیار بنا کے رکھیں گے کہ ان سے لا تعلق ہونا ہی دین ہے، اور آپ وہ ذہنی منزلیں طے کرتے رہیں، وہ جو ایمان کے منازل ہیں وہ طے کرتے رہیں. پتہ نہیں ایمان بھی کبھی آخری سطح کو آدمی کبھی پہنچ سکا ہے، کبھی ابو بکر عمر عشرہ مبشرہ صحابہ کرام اولیاء اللہ کے ایمان کے برابر ہم پہنچنے لگے ہیں، وہ منزل ہمارے ہاتھ آنے لگی ہے، مگر یہ منزلیں ہیں ہمارے پاس. تو یہ پہلا واقعہ ہے میرے بھائیو جو جس طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ دلا دوں، وہ یہ ہے کہ عالم کفر کو پچھلے 50-60 سال کے اندر میں جبکہ یہ فزیکلی ہمارے ملکوں کے اوپر آئے ہوئے تھے، اس دوران میں انہوں نے اپنی لیڈرشپ تیار کی تھی. اس دوران کے اندر جس کے اندر استشراق کا جو شعبہ ہے یہ زوروں پر تھا، اور یہاں پہ عملاً کہیں پہ فرانس کا قبضہ تھا، کہیں برطانیہ کا تھا، کہیں کسی ملک کا تھا، اٹلی کا تھا. اس دوران میں انہوں نے عالم اسلام کی اگر وہ علیحدگی کی کوئی وہاں پہ کوئی موومنٹ بنتی ہے تو اس کی لیڈرشپ کس کو دینا ہے، اس کو وہ انہوں نے تیار کر لیا تھا اپنے یہاں سے پہلے ہی اس کا بندوبست کر لیا تھا کہ اگر یہ الگ ہونا پڑے، یہاں سے جانا پڑے، تو پھر ان میں سے ٹیکس لے کے IMF کا پیٹ بھرتا رہے. اس کی کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اکانومسٹ، اس کے وزیر خارجہ، اس کے وزیر اعظم صدور کیا ہوں گے، ان کی یونیورسٹیوں کا پیٹرن کیا ہونا چاہیے، کالج کا پیٹرن کیا ہونا چاہیے، اسکول کا پیٹرن کیا ہونا چاہیے، سلیبس کیا ہونا چاہیے، کس آدمی کو آگے کرنا ہے، کس کو پیچھے کرنا ہے، میڈیا میں کیا چیز آئے گی کیا نہیں آئے گی، ریڈیو ہے، اخبار ہے، سب بندوبست کر کے گئے. لیکن پچھلے 20-25 سال سے یہ واقعہ ہو گیا ہے کہ وہ اتنے پریشان ہیں، اتنے جہاد کے اور دوسرے مسائل نے ان کو اتنا الجھا دیا ہے کہ وہ متبادل لیڈرشپ نہیں بنا سکے. اس عرصے کے اندر 20-25 سال کے اندر میں ان کے ہاں کو لیڈرشپ جو یہاں عالم اسلام میں اگر حسنی مبارک ہٹ جاتا ہے کسی وجہ سے تو کوئی اس کی جگہ وہ لا سکے، ان کے پاس اس وقت وہ اویلیبل نہیں. علی محمد چلا جائے، تونس فارغ ہوتا ہے، وہاں سے کوئی پرانی جو ان کی وفادار لیڈرشپ ہے وہ ختم ہوتی ہے، تو متبادل دینے کے لیے ان کے پاس اب نہیں ہے کچھ. یہی صورت اس وقت بالکل پاکستان کی ہے، بالکل برننگ ایشو ہے. یہاں پہ آپ اسی طریقے سے کارنر کرتے جائیں، اسی طریقے سے اپنے اجتماعات کریں، اپنی قوت کو مجتمع کریں. اسی طریقے سے آج ہم نے بہت سارے مسلمانوں کو اکٹھا کیا ہے اور وہ ایک بات کر کے گئے ہیں کہ ہماری سب کی ایک ہی دعوت ہے. ان کو کارنر کرتے جائیں، پیچھے کرتے جائیں. میں آپ کو دعوے سے بتاتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں بھی لیڈرشپ کا بحران، یعنی سیکولر لیڈرشپ کا بحران، اور عین اس عرصے کے اندر 20 سالوں کے عرصے میں، اس ڈیکیڈ 2 ڈیکیڈ کے اندر عالم اسلام نے کروٹ لے لی.
عالم اسلام کروٹ لے چکا ہے، ان کی ایک اپنی جہتیں بن چکی ہیں، ان کی اپنی ایک لغت ڈیولپ ہو چکی ہے، ان کی اپنے ریسورسز ڈیولپ ہو چکے ہیں، اور ان کی اپنی لیڈرشپ ہے، مختلف پیکرز بنے ہوئے ہیں جس کے اندر ان کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، اور زبردست قسم کی عالم اسلام کے اندر موومنٹ ہے۔ میں ایک ویب سائٹ دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر انہوں نے سینٹرل ایشیا کی ویب سائٹ تھی، تو ایک نوجوان کی تصویر بنائی ہے کہ جو بیٹھا ہوا اداس بیٹھا ہے، اور اس نے لکھا ہوا ہے کہ المنسیون، کہ کیا تم نے ہم لوگوں کو بھلا دیا؟ سینٹرل ایشیا کے لوگ جہاں سے ابو داؤد نکلے، جہاں سے آپ کی ترمذی نکلی، جہاں سے بخاری نکلی، ان لوگوں پہ روس کا قبضہ رہا تو ہم بھی بھولی بسری یادیں ہو گئی، وہ بھی بھولی بسری ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ وہ کتابیں ساری ٹائپ کر کے آپ کو سافٹ کاپی اس کی انٹرنیٹ پہ اویلیبل کر دی، اور ساتھ اس نے لکھا کہ المنسیون، کہ تم نے ہمیں بھلا دیا ہے، ہم اب بھی تمہیں حدیث کی ایڈز اب بھی ہم تمہیں فراہم کر سکتے ہیں۔ اس حالت میں بھی ہم آپ کو سافٹ کاپی اس کی، ابو داؤد کی ہے، ترمذی ہے، مسلم ہے، بخاری ہے، جتنی کتابیں دوبارہ سے اس کو ٹائپ کر کے لڑکوں نے اس کو ٹائپ کر کے آپ کو مفت اس کی جو ہے ایکسیس دے دیا کہ آپ اس کو لے لیں، اور اس نے لکھا المنسیون، کہ آپ نے ہمیں بھلا دیا؟ بھائی نہیں بھلایا ہم۔ تو یہ اس وقت آپ کے پاس ایک بڑا گیپ ہے، یہ ایک موقع ہے، کیا ہم اس کے لیے کو تیار ہو سکتے ہیں؟ میں نے جو اس کے لیے خاکہ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ عالم اسلام اللہ کے فضل سے اگر ہم اس کے ریسورسز دیکھیں اور اس میں جو قوت کے سرچشمے ہیں اس کو دیکھیں تو بہت لمبی فہرست بنے گی۔ میں نے اس کے اوپر کافی غور کیا ہوا ہے۔ دیکھیے، جغرافی پوزیشن کے علاوہ جو آپ کی ڈیموگرافی ہے، ڈیموگرافی کہتے ہیں یہ صرف آبادی نہیں ہوتی، یہ سمپلی ڈیموگرافی ناٹ مینس کہ آپ کی آبادی کتنی ہے، اس سے مینز یہ ہے کہ وہاں پہ مردوں کا، جوانوں کا، بوڑھوں کا اور پیچھے آنے والی جنریشن کے درمیان جو تناسب ہونا چاہیے یونیک قسم کا، کتنے لوگ اس وقت ایجڈ ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ میں ہیں، وہ کتنے ہونے چاہیے، ان کا تجربہ آپ کے کام آتا ہے، فزیکلی وہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جوان ہونے چاہیے کہ جو ان کے تجربات کی روشنی میں نئی تخلیق کے ساتھ اس کے اندر رنگ بھر کے اور قوت کے ساتھ اس پرچم کو تھام لیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس کنفلکشن کے نتیجے میں آپ کا خون جائے گا، آپ اس میں وہ بھی ماریں گے، وہ بھی مارے جائیں گے اور مارے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ یہاں پہ آپ کو مار رہا ہے اور وہ نہیں مر رہا، اس کی بھی روزانہ جنازے اٹھتے ہیں، اس کے بھی روزانہ جنازے یہاں سے اٹھتے ہیں، اور ہمارے بھی ہوتے ہیں، اور تمہیں تو ایک اور چیز بھی ملنے والی ہے جو کہ انہیں نہیں ملنے والی، یہ الگ بات ہے۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پیچھے جو آپ کی جوان بچے ہیں، جو ٹین ایجر ہیں، اس سے کم ہیں، اس کا تناسب عالم اسلام میں اس وقت بہترین حالت میں۔ اس وقت آپ کے جو آئندہ آنے والے بچے ہیں، جو ہمارے ٹین ایجر ہیں، اس کے کم ایج کے لوگ ہیں، یہ ان کی بہت خاطر خاطرات عالم اسلام کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد جو ان کا تناسب ہے، ان کے ہاں بہت بحران آیا ہوا ہے آبادی کے اندر، عورتوں کے تناسب میں، مردوں کے تناسب میں، بوڑھوں کے کھوسٹ، اور اس کے بعد شادی شدہ، غیر شادی شدہ، فرٹیلائزیشن کی کیا ریٹ ہے، کتنی ایک عورت بچے جن سکتی ہے، اس کے اندر آپ کا تفوق ہے، آپ اس سے اوپر ہیں۔ اس کے بعد جو اب مجھے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا عالم اسلام کا ہر وہ جوان، ہر وہ نوجوان جو درد رکھتا ہے، اور میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ دین کی فہم، سمجھ، ایمان، علم کو حاصل کرتے ہوئے وہ چیلنج بھی بنتا ہے کہ نہیں بنتا، آڑے بھی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا، کیا ان دونوں میں کوئی تعارض ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آدمی ایمان لے آتا تھا اس کی کوئی اور منزلیں تھیں، ان کو کسی مکتب میں ڈال دیا جاتا تھا کہ پہلے جا کے یہ پڑھاؤ، پہلے نماز کے طریقے سیکھو، پہلے جو ہے وہ لا الہ کی ساری شروط تمہیں معلوم ہونی چاہیے، اس کے بعد اس کے جو ہے وہ مناظرہ بھی تم کر سکتے ہو، وہ ساری ہے جو اس وقت ایگزسٹنگ، اس وقت کی جو ضرورت تھی جہاد کی، وہ اس کا حق نہیں ادا کر سکتا تھا؟ کیا وہ کلمہ پڑھتے ساتھ ہی جہاد کے اہل نہیں ہو جاتا تھا؟ کیا وہ کلمہ پڑھتے ساتھ ہی کسی کے ساتھ صلح کرنا چاہے، کسی کو پناہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتا تھا؟ کیا اس کو غنیمت میں اتنا حصہ نہیں مل جاتا تھا جتنا کسی بھی اور مسلمان کو ملے؟ یا جو بھی تقسیم ہوتی تھی مال غنیمت کی، اس میں سے یہ بھی کوئی کیٹیگری بنائی تھی کہ یہ علم کے فلاں درجے پہ پہنچائے گا، یا دیت میں یا جان کی قیمت میں کوئی اللہ کے رسول نے کوئی ایسی قیمت لگائی ہے کہ یہ عالم ہے اور یہ متعلم ہے اور یہ۔ اس کے بعد میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے، وہ میں نے حدیث کے لیے ہے تو اس کو میں اس کے الفاظ کوڈ نہیں کرتا، کہ عالم اسلام میں آپ یہ جو تصور ہے
آئیڈیلزم کے اس منزل تک پہنچے گا تو پھر آپ کی محبت کا اور آپ کی دوستی کا اور پھر آگے بڑھنے کی کوئی صورت نکلے گی تو یہ ٹھیک ہے. اگر نہیں آتا تو بھلے مرے جہاں جائے، نہ اس کو نصرت ملے گی، نہ وہ میرا دوست ہے، نہ ہمارے کسی کام کا. بالکل غلط تصور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے، میں آپ کے سامنے نمونہ پیش کر دیتا ہوں. عبداللہ ایک شخص ہے اور کہتے ہیں کہ وہ کہنا یلقب حمارا وہ کہنا یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ایسی باتیں کرتا تھا کہ نبی علیہ السلام اس کی باتیں سن کے ہنسا کرتے تھے. تو یہ بارہا شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا، گواہی پوری ہوئی، فجولدہ، اس کو کئی دفعہ اس کو جو ہے وہ سزا دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دلوائی. اس کے بعد پھر وہ آیا، پھر اس کی یہی حالت تھی، پھر اس کو سزا دی گئی. تو ایک وہاں پہ کوئی شخص تھے، انہوں نے کہا کہ اللہم لعنہ، اے اللہ اس کے اوپر لعنت ہو، کم اتیا بہی، کتنی مرتبہ اس کو لایا گیا ہے اور اس کو سزا دی گئی ہے شراب نوشی کے اوپر سے، پھر یہ چھوڑتا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو بلاؤ، اور کہا کہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، بھائی میں تو اس شخص کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے بے حد محبت کرتا ہے. نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ کسی فاسق آدمی، فسق ہے، شراب پینا فسق ہے، کفر نہیں ہے، کہ فاسق آدمی کو اپنی انجمن سے، اس سے اس کی جو طاقت ہے، اس کے جو ووٹ ہے ایک، اس کو ریپیل کر دیں، نکال دیں اپنی سوسائٹی سے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت نہیں ہے. ان کی سنت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی اسلامی کاز کے لیے اپنے ساتھ ملا کر رکھیں. یہ جو ہم نے اپنے پیکٹس بنائے ہوئے ہیں، جو اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار نہیں ہے. تو یہ فاسق جتنے مسلمان ہیں، فاسق بھی ہیں، تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کے لیے اتنے کیپیبل ہو سکتے ہیں جتنا کوئی اور ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ اس سے علم نہیں لے رہے، علم اور بات ہے، علم نہیں لینا، لیکن ہر شخص کی کوئی صلاحیت ہوتی ہے. اگر آج آپ اس کو نہیں لیں گے، میں یہ ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا، دیکھیے اپنی سوسائٹی کو آپ تقسیم کیجئے. وہ لوگ کہ جو ملتزم ہیں، پوری طریقے سے اللہ کے رسول کے شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنا چاہتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں، اس کا علم لینا چاہتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، اس کی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، یہ تو نعمت ہے. سب سے بہترین لوگ ہمارے یہ ہیں. دوسرے درجے کے وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جمعوں میں آتے ہیں، عیدیں پڑھتے ہیں، رمضان میں رونقیں بڑھاتے ہیں، عیدوں میں آتے ہیں، جہاد کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے تو سب سے پہلے گولی کھاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ساری باتوں میں ان کے کوئی چہرہ موڑا اس طریقے سے نہ ہو، مگر وہ مسلمان ہیں، نبی کی عظمت کے اوپر، اس دین کے اوپر مرنا چاہتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں. تو یہ ایک دوسرا درجہ ہے، اس کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے. جو آپ کا دشمن ہے، جس سے آپ نے لا تعلق ہونا ہے اور جس کے ساتھ ہماری کنفلکشن ہونی ہے، وہ ہے معاند، دین اسلام کا دشمن، دین اسلام سے بغض رکھنے والا، دین اسلام سے نفرت کرنے والا. اس کو طاقت ملے تو وہ یہاں سنیوں کا ناچکا بند کر دے، اس کو کوئی قوت ملتی ہے، وہ کہیں جیلر بنتا ہے تو سنی قیدیوں کا جینا حرام کر دیتا ہے، وہ کہیں پہ تعلیم میں جاتا ہے تو وہاں پہ وہ بدعت کو نافذ کرتا ہے، وہ میڈیا اس کو ملتا ہے تو وہاں مسلمانوں کو بزدل شو کرتا ہے اور دشمن کی طاقت کو بڑھا کے پیش کرتا ہے. یہ جو فساق ہیں، یہ جو زنادقہ ہیں، یہ ہے آپ کے دشمن، ان کے ساتھ ہے ہماری دشمنی. باقی لیڈر بنے وہ لوگ جن کا اوڑھنا بچھونا مرنا جینا دین ہے. اپنے ساتھ ملے ان لوگوں کو کہ جن کا فی الحال یہ پوزیشن نہیں آئی مگر وہ معاند نہیں. تیسری صورت میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں کہ ایوری یونٹ، ہر نوجوان ہمارے اس عالم اسلام کا، اور ہم چونکہ پاکستانی ہیں، پاکستان میں رہنے والا ہر لڑکا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا نہیں، وہ ہمارے دین کے ایک تقسیم ہے فرض عین اور فرض کفایہ. فرض عین وہ ہے کہ ہر آدمی بالغ کو وہ کام کرنا ہے. نماز پڑھنا ہے تو ہر آدمی نے پڑھنا ہے، والدین کی اطاعت ہے تو ہر ایک کے اوپر فرض ہے کہ والدین کی اطاعت کرے، بیوی کے حقوق ہیں تو فرض عین ہے، آپ نہیں دینے، بچوں کے حقوق ہیں آپ نہیں دینے، تربیت ہے ان کی آپ ہی نہیں کرنا ہے. ایک تقسیم ہے یہ. جہاد ہو گیا ہے اور اس کے لیے طے ہو گیا کہ آپ کے بغیر وہ نہیں اٹھتا تو آپ کے اوپر وہ فرض عین ہو. یہ ہے ایک تقسیم. جہاد عمومی معنی میں بھی فرض ہے، اور اگر وہ اسپیسیفک کسی ایسی پوزیشن میں آ جاتا ہے جہاں آپ کا ہونا اس کے زندہ ہونے کے لیے لازمی ہو جاتا ہے تو آپ کے اوپر فرض ہے. یہ ایک ہے فرض کفایہ. فرض کفایہ یہ ہے کہ ہمارے امت کی اور جو مسلمانوں کی ضرورت ہے اس کے لیے ایکسپرٹ دستیاب ہو جائے. جتنے شعبے بن سکتے ہیں. اگر آپ میرے پاس کہیں لاہور میں تشریف لائیں، میں آپ کو 1000 قسم کے شعبے بتا سکتا ہوں
کہ جس میں سے آپ کا کوئی نہ کوئی پسند کا شعبہ ہو سکتا ہے، آپ وہ شعبہ سنبھال لیجئے اور کہیے کہ آپ یہ شعبہ مجھے دے دیں، اور واللہ میں قسم نہیں چھوڑوں گا کہ اس کے اندر جو ان آؤٹ جو کچھ اس کا مجھے مل سکتا ہے پاکستان سے، اس کا سارا سروے کر کے سال بھر کے اندر آپ کی خدمت میں لے آؤں گا کہ یہ میرے ذمہ داری ڈالی گئی تھی، یہ میں نے پوری کر دی۔ اگر ہم ان کو تقسیم کریں تو بہت چھوٹے چھوٹے یونٹ بن جائیں گے، آپ کا کوئی روزمرہ کا معمول بھی خراب نہیں ہوگا، آپ کی جو روزی ہے اس کے اوپر بھی نہیں پڑے گا کوئی حرج، اور آپ کے جو معمولات ہیں زندگی ہیں اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ ایڈیشنلی ایک اپنے ذمے ایک کام لے لیں گے کہ جی میرے ذمے یہ کام ہے کہ میں یہ دیکھوں مثلاً کہ پاکستان کے میرے علاقے کے اندر خیر خواہ لوگ کتنے مثلاً، یا میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں مسلمانوں کی جو این جی اوز ہیں، مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے جو کام کر رہے ہیں این جی اوز، ان کا میں ڈیٹا آپ کو دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں بتاتا ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اپنی انٹریکشن اپنا تعلق یہ بڑھاتا ہوں۔ کوئی آدمی ہمیں ہمارے جغرافیہ کے بارے میں معلومات اپنے ذمہ لے لیتا ہے، کوئی آدمی کسی خاص شعبے کو ذمہ لے لیتا ہے، کوئی تاریخ کے کسی شعبے کو لے لیتا ہے کہ تاریخ کے بارے میں فلاں چیز کے بارے میں میرے سے میں اس کو سورس کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں کیا ریسورسز پائے جاتے ہیں، اس میں سے کوئی ایک یونٹ وہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے، سیرت کے کسی ایک موضوع کے اوپر اپنا وہ ایک کمٹمنٹ کرے کہ اس موضوع کے اوپر جتنے حوالے ہیں، جتنے سے ضعیف حدیثیں ہیں، جو اس کو کوڈ کر رہا ہے، یہاں کے جو زنادقہ ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں اور پھر ہیر پھیر کے بات کرتے ہیں، ان کی ٹو لگانا، فلاں ظالم آدمی اس کا کچا چھٹا تلاش کرنا، یہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ میں اس کے پوری پشتوں کی پشتوں تک جا کے وہاں تک نکال لاؤں گا کہ اس کے آباء و اجداد میں سے کتنے غدار گزرے، سب کی لسٹ آپ کو فراہم کروں گا، وہ ایک ڈیٹا بنے، وہ یہاں کی جو ذمہ دار تنظیمیں ہیں، ذمہ دار علماء ہیں، چاہے پاکستان میں پائے جاتے ہوں چاہے وہ دوسری جگہ ہوں، ان کے ساتھ شیئر ہو جائے اور بتایا جائے کہ کتنے سالے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، کتنا۔ ایک پریزنٹیشن میں نے یہاں اٹینڈ کی تھی ملتان کے اندر ڈاکٹروں کی تھی، ٹیمہ والوں کی، اس پہ انہوں نے بتایا کہ جو زلزلہ اس وقت آیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ یو این اے نے یہاں پہ کوئی بڑا کام کیا۔ اس نے کہا میں آپ کو فگر دے سکتا ہوں، صومالیہ کا آدمی تھا پاکستان میں جو یا ڈپورٹ کیا گیا تھا، اس نے کہا 98% تک جو ریلیف کا کام ہے زلزلے کا، یہ آپ نوجوانوں نے کیا، آپ کی قوم نے کیا۔ ابھی وہ جماعت اسلامی کے لوگ آئے، 40 کروڑ ملتان سے آپ کو جماعت اسلامی کے ہاتھ سے امانتاً سیلاب زدگان کو پہنچا گیا۔ بھائی یہ چھوٹے ریسورس ہیں، بہت بڑی آپ کی طاقت ہے، بہت بڑی آپ کے پاس جو ہے وہ قوت ہے، جس کو ہم بھول رہے ہیں اور نگلیکٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنے کو ایکسپرٹ، کسی ایک چیز میں ایکسپرٹ بننے کا ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کریں کہ یہ شعبہ مجھے دے دیں، یا آپ کہیں کہ مجھے بتائیے میں کس اہل ہو سکتا ہوں۔ ہم آپ کی دیکھتے ہیں کیا کیا آپ کے جو ہے وہ صلاحیت ہو سکتی ہے، کیا کیا آپ کی لیاقت ہے، کیا آپ کورس کر چکے ہیں اور کیا آئندہ کے آپ کے مستقبل۔ ہم آپ کو ایک ٹاسک دیتے ہیں، چھوٹا سا ٹاسک لیں، اس کو پورا کرنے کی کوشش۔ اور چوتھی صورت یہ ہے، دیکھیے ملک یہ آپ کا ہے۔ ایک اور جو چیز اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا وہ وہی رہبانیت ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اگر یہاں پہ طواغیت کا کوئی سسٹم چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہ آپ فوج میں جائیے، نہ آپ کو سرکاری ملازمتیں کر لیے، نہ آپ یہاں پہ کوئی انڈسٹری کو ڈیولپ کریے اور کنگال ہو کر رہیں۔ تو یہی تو چاہتے ہیں یہاں کے زنادقہ، یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے بے دخل ہو جائیں، ریسورسز کو چھوڑ دیں ان کے لیے، اور پھر جو وہ آپ کو صدیوں کا گیپ دے دیں گے، صدیوں کی مار دے دیں گے، وہ پھر ہماری نسلیں بھگتیں گی۔ یہ بھی غلط رویہ ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جیلوں میں جائیں؟ جیلیں بھرنے کے لیے ہمارے مجاہدین رہ گئے ہیں؟ یہ جیلیں ہم بھریں یا وہ لٹیرے بھریں جنہوں نے ملک کو لوٹ کے رکھا ہوا ہے، جو پچھلے 50 60 سال 100 سال سے اس کو کھا رہے ہیں؟ وہ تو یہاں پہ بن جائیں صدور اور گورنر اور کیا بنے، اور یہاں کا جو صالح آدمی ہے جو یہاں اصلاح چاہتا ہے زمین کی بھی انسانوں کی بھی، وہ جیلوں میں سڑتا پھرے۔ یہ بھی غلط رویہ۔ ہمیں کوئی زیر زمین کام نہیں کرنا۔ یہ آپ ایک کمٹمنٹ کیجئے کہ ہمارے جوان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ زیر زمین جائے اور اسلحہ کی کو نمائش کرے۔ ہمارے پاس یہ ملک ہمارا، یہ ملک صدور کا نہیں ہے، یہ وزیر اعظموں کا نہیں ہے۔ جب آپ ان کو گدی سے اتاریں گے یہ تو اس ملک میں ٹکتا ہی نہیں۔ یہ ملک کہاں ہے ان کا؟ یہ تو بھاگے جائیں گے اپنے ان بینکوں کی طرف، جائیں ان کے اثاثے پڑھیں۔ ان کا ملک کہاں؟ بھائی ملک آپ کا ہے، آپ کیوں اس کو چھوڑ کے جاتے ہیں؟ آپ کیوں زیر زمین جائیں، پہاڑوں میں جائیں اور یہ سارا چھوڑ دیں؟ ہمارا یہ سالے نوجوان یہاں سے نکل جائے تو پھر یہ تالے جتنے ہیں بدماش، یہ تو مالک ہو جائیں گے یہاں کے ریسورسز کے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نوجوان کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے وہ زیر زمین جائے، وہ زیر عتاب ہے، وہ جیلیں بھرے، جیلیں بھرے ڈاکو، جیلیں بھرے ثانی،
जेलें भरे फासिक, शराबी, बदकार, डाकू, ये जो लुटेरे हैं, आप भरे मस्जिदें, आप भरे शाहराएं, आप भरे यहाँ की जो जीते जागते इंसान है, वहाँ आपको नजर आना चाहिए। मैं बहुत अच्छी अच्छी मूवमेंट्स देखता हूँ फ़लस्तीनियों की, अल्लाह उनकी जब शादी होती है तो इस तरीके से नहीं होती जैसे हमारे यहाँ दीनदारों की शादी होती है, जिसके बारे में वो कहते हैं कि ये हमारे यहाँ तो कोई मैयत हो जाए तो वो भी इतनी नहीं होती जितनी आपकी शादी होती है। उनकी शादी होती है तो नौजवान उस सारी को कंडक्ट करते हैं, उसके अंदर खुशी, हंसी मजाक वो करना, एक चहल पहल सी, वो पूरे माशरे के ऊपर छाए हुए लोग हैं। तो इस तरीके से भाइयों ये माशरा आपका है, ये मुल्क आपका है, इसके रिसोर्सेज आपके हैं। इसके ऊपर जो जालिम लोग हैं इन्होंने कब्जा किया हुआ है, इनका मुख्तलिफ छोटा सा टोला है, थोड़ी सी आप मूव करते हैं तो ये निकल जाता है। तीसरा बहरान है हमारा लीडरशिप का। तो जितनी जल्दी हो सके हमारी सारी जमातों से और सारे नौजवानों से और सारे जितने पिकेट्स हैं, जितने मुरब्बी हैं, उनसे बज़ोर इल्तमास है। आज के प्रोग्राम में भी आपने देखा है, लाहौर वाले में भी देखा होगा कि हम नौजवानों को जो जूनियर होते हैं उनको स्टेज पर लाते हैं। बेशक उनसे ब्लंडर्स होते हो, बेशक जितनी गलती करते हो, लेकिन उसके अंदर से एक चीज़ निकलेगी, आज नहीं तो कल निकलेगी। हाफिज नजीर साहब भी बता रहे हैं कि किस तरीके से प्यार मोहब्बत के साथ लोग शख्सियत को डेवलप करते हैं। इस प्रोसेस को जल्द से जल्द कीजिए। लीडरशिप का सेकुलर के अंदर बहरान आया है और हमें ज़रूरत नहीं है कि हम ज़ेर ज़मीन जाएँ, हमें इन्हीं शहरों में रहना है, इन्हीं बाज़ारों में रहना है, इन्हीं मकानों में रहना है। ये प्लाट हमारे हैं, ज़मीन हमारे हैं, ये खेत हमारे हैं, ये दरिया हमारे हैं, ये पानी हमारे हैं, जो बेचे हैं वो भी हम वापस लाएंगे और अपने किसी एक फील्ड के अंदर आलम इस्लाम को, उनकी सरकर्दा शख्सियात को अपनी खिदमत पेश करेंगे कि भाई मेरा ये जिम्मेदारी है। जिस तरीके से फुटबॉल की मैं मिसाल देता हूँ कि फुटबॉल का खेल हो तो खिलाड़ी को पता होता है कि मैं किक मारूंगा तो मेरा फलां पार्टनर जो है वो इसको किक को उठाएगा और रिपेल नहीं करेगा दूसरा। वो अलग बात है कि वो तेज हो और आके रिपेल कर जाए, मगर आपका वहाँ पे होना चाहिए। इसी तरीके से जब हमें को ज़रूरत हो मुस्लिम लीडरशिप को कि राफिदा यहाँ क्या कर रहे हैं, कादियानी यहाँ क्या कर रहे हैं, जनादिका क्या कर रहे हैं, चैनल्स के अंदर क्या गेम हो रही है, नया चैनल किस लिए खोला गया है, इसके पीछे क्या हो रहा है, सरमायाकारी किसकी की, उसको अदाद व शुमार के साथ पेश करें पूरे मीडिया का। आपको ज़ेर ज़मीन डालने की ज़रूरत क्या है? इनके जराइम भाई क्लियर है, इनके जराइम क्लियर हैं। रोज़ाना एक स्कैंडल होता है, मगरिब में रोज़ाना एक स्कैंडल होता है, हमारा तो स्कैंडलों से भरा हुआ। आपको क्या ज़रूरत है ज़ेर ज़मीन जाने की? आप इनके नंग को ले पैनाफ्लेक्स के साथ, जितनी बड़ी एडवर्टाइज आपके शहर में हो सकती है वहाँ इनका नंग दिखा। पैसे की गेम है ना, हम भी पैसा लगाते हैं, समझ की गेम है, आप भी समझ लगाइए, डिसिप्लिन की गेम है, आप भी डिसिप्लिन होइए। हमें ज़रूरत नहीं है ज़ेर ज़मीन जाने की और कोई खुफिया मनसूबों की, हम यहीं पे रहेंगे। ये मुल्क हमारा है, वे वतन हमारा है, ये खित्ता हमारा है, इसकी बाज़ारें, इसकी गलियाँ, इसके जवान, इसके बच्चे, इसकी आइंदा वाली नस्लें। तो यही मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने आप को ज़ाया न कीजिए और किसी न किसी एक फील्ड के अंदर अपनी सलाहियत को जो है वो उम्मत इस्लाम के नाम जो है वो उसको पर मेहनत कीजिए। अगर कुछ लेना हो तो फिर हमारे से रहनुमाई ले लीजिए और कोई जिम्मेदारी